وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. آج 18واں رمضان اور رمضان کے 18ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ دعا ہے. اور یہ آیت قرآن مجید کے جس حصے میں ہے سورہ بقرہ میں، اس کے شروع میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیات میں رمضان کی فضیلت، رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے مسائل ذکر کیے گئے. اس کے درمیان میں روزوں کا ذکر کیا، دعا کا ذکر کیا گیا. علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ان میں سے پہلا شخص وہ جو رمضان کے روزے رکھے اور افطار کے وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. دوسرا امام عادل، یعنی ایسا حکمران جو لوگوں میں انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. اور تیسرا مظلوم کی دعا، کہ مظلوم جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش تک جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اور یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں. وَإِذَا، پہلا لفظ ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا. اگر کا لفظ نہیں آیا کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر نہیں ہے، یقینی بات ہے جب، کہ جب بھی پکارے. اور ایسا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے اپنی کمزوری کا، اپنی فقیری کا، اپنی محتاجی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اس کو جب اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ کس کو پکاروں، کیسے پکاروں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بارے میں جب وہ لوگ سوال کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتاؤ میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیبو لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے تسلسل، بار بار، یعنی کہ بندہ ایک بار پکارتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے تو مجھے ایک بار پکار، میں تجھے بار بار جواب دوں گا کہ میں حاضر. بتا تجھے تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا آرزو ہے، تو اپنی آرزو بیان کر. اور اجیبو کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ پکارے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنیں گے. لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے. یقین والا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے، بچہ جس طریقے سے اپنے والدین سے مانگتا ہے، اور وہ جب مانگ رہا ہوتا ہے اس کے مانگنے کے سٹائل آپ دیکھیں، اسے یقین ہوتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا، بالکل اسی طریقے سے. اور یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس کے اندر ایک بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اعلان ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ میدان میں جمع ہو جائیں، بچوں کے ساتھ بھی، خواتین کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی. اور بچے کو لے کر جب اس کا والد باہر نکلنے لگتا ہے، بچہ ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے. والد کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی، ہم بارش مانگنے جا رہے ہیں، تم چھتری کیوں لے کر آ رہے ہو؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ ابا جان مانگنے جا رہے ہیں نا بارش، تو بارش تو ملے گی. کس سے مانگنے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے جا رہے ہیں. اور وہ ایک اور بچے کا واقعہ بھی تو آپ نے بچپن میں اور کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، عید کا دن قریب آتے ہیں، اس بچے کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں نئے کپڑے خریدوں،
اپنے والدہ سے بار بار مطالبے کے بعد جب اس کو پیسے نہیں ملتے تو وہ اللہ میاں کے نام خط لکھتا ہے اور اللہ میاں سے کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ کے خزانوں میں کیا کمی آ جائے گی، آپ مجھے 50 روپے دے دیجئے تاکہ میں اس سے کپڑے خرید لوں گا۔ اور وہ یہ خط لکھ کر اس کو ایک لفافے میں ڈالتا ہے، اور لفافے میں ڈالنے کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے نا پتہ لکھتا ہے کہ اللہ میاں کو ملے، اور جا کے ڈاکخانے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ کہ ہاتھ جب خط آتا ہے وہ دیکھتا ہے اور اس میں ایڈریس کے اوپر جب اللہ میاں کو ملے بڑا حیران ہوتا ہے، اپنے آفیسرز کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے کہتے ہیں اس خط کا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کھول کے دیکھو اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا یہی تھا، بچے نے مطالبہ کیا تھا، آفیسر نے کہا کہ جس یقین کے ساتھ اس بچے نے اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے واپسی کے ایڈریس پر ہم منی آرڈر کریں۔ اور سب لوگوں سے چندہ کیا گیا، سب لوگوں سے جب چندہ کیا گیا تو 45 روپے بنے، اور وہ لے جا کر جب اس بچے کو منی آرڈر اس کے حوالے کیا گیا، بچے نے بڑے خوشی خوشی وہ پیسے لیے، ڈاکیا چلا گیا، بچہ پیسے گننے لگا، جب اس میں پیسے گنے تو وہ 45 روپے تھے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے میرے خط کے جواب پہ پورے 50 روپے بھیجے ہوں گے، یہ ڈاکیا بڑا بے ایمان ہے کہ 50 روپے میں سے 5 روپے کھا گیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے ضد کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے رب سے مانگو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسے مانگا جائے، یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ مانگنا تو ذرا حقیقت اپنے دھن سے ہوتا ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کھینچے اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں اس کے منہ پر ماری جا رہی ہیں، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام۔ یعنی جب حرام کی کمائی ہوتی ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری دعاؤں کی قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ عمومی طور پر دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر آمین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دعا قبول ہو جائے۔ دعا مانگی جائے اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، ایک اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے، دوسرا انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اس کے اخلاص کی وجہ سے اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور تیسرا بتایا کہ اس کو قیامت والے دن اس کے اجر کی صورت میں وہ دعائیں اس کو جو ہے نا دے دی جائیں گی۔ اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب اجر کی صورت میں اس کو دعائیں دے دی جائیں گی نا، تب وہ کہے گا ہے کاش دنیا میں نے جتنی دعائیں مانگی تھی دنیا میں وہ قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ آخرت میں مل جاتا، کیونکہ یہ آخرت میں ملنا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہمارے لیے یہی سبق ہے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر چیز کس سے مانگے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب ہم پکاریں گے، جب ہم پکاریں گے تب وہ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی